اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اگر ہم علوم کی قسمیں کریں، علم کی، اسلام میں علم کی جو قسمیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم جو اسلامی علوم کہلاتے ہیں، البتہ علم مذہب سے قید نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مثلاً اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، لیکن اسلامی اس عنوان سے کہ ہم جب اسلام میں علوم کی تقسیم کرتے ہیں، یعنی کوئی اسلام پڑھنا چاہتا ہے، اسلام کے بارے میں علمی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ علم اسلام کے علوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ علم کو یا علم کلام ہے، یا علم احکام ہے، یا علم اخلاق ہے۔ احکام کے لیے ہم ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں فقہ، اور کلام کے لیے ہم عقائد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ کلام کیا ہے؟ کلام یعنی ہماری بلیفز کیا ہیں، ہم اسلام کن چیزوں کو مانتا ہے، کن چیزوں کو بنیاد رکھتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اصول دین، دین کی جڑیں، دین اس پر قائم ہے۔ یعنی جب آپ ان کو مان لیں گے تب آپ اس مرحلے میں داخل ہوں گے کہ آپ احکام پر عمل کریں۔ اگر آپ خدا کو ہی نہیں مانتے تو پھر نماز اور روزہ بھی اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ کس بیس پر ہم نماز پڑھیں گے کہ خدا ایک ہے، اس نے کسی رسول کو بھیجا ہے، کوئی قیامت کا دن ہے جس دن حساب کتاب ہوگا، تو وہاں اس خدا نے کیا حکم دیا ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، تب آپ نماز پڑھیں گے۔ اس خدا نے کیا حکم دیا ہے، پھر یہ حکم کس کے ذریعے آیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذریعے سے آیا ہے۔ خوب، نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا، یا کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اس کا حساب کب ہوگا؟ روز محشر ہوگا، جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اگر ان تینوں پہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو بعد احکام کی بحث اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم اس پہ عمل تبھی کریں گے جب ہم خدا کو مانیں گے، اس پہ ہم عمل تبھی کریں گے جب رسول کو سچا مانیں گے۔ خدا نے تو آگے کچھ کہا نہیں ڈائریکٹ ہم سے، ہم کیوں کہتے ہیں یہ قرآن خدا کی کتاب ہے؟ کیونکہ سچے رسول نے کہا کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ وَإِلَّا ہمارے پاس تو ڈائریکٹ آئی نہیں کوئی ورژن کی دس از پرنٹڈ ان ہیون اور آپ کے لیے بھیجا گیا، نہیں، رسول نے کہا کہ ایک اللہ کا کلام ہے۔ ہم رسول کو سچا مان کر اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں، ہم رسول کے کہنے پر قرآن کو مان کر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ، خمس، جتنے بھی احکام ہیں۔ اور ان دو کے ساتھ ساتھ ایک اور علم ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ احکام سے بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم ڈیپلی جائیں گے اور عقائد کو سمجھیں گے اور احکام کو سمجھیں گے تو آٹومیٹکلی اخلاق آ کے ہماری مدد کرے گا۔ اخلاق کا تعلق ہماری زندگی کے ان پہلوؤں سے ہے جس کا ہمارے شخص اور سماج سے تعلق ہے۔ انسان سماج میں رہتا ہے، ایک ایسا مخلوق ہے جو سوسائٹی میں رہے گی۔ خوب، سوسائٹی میں رہنے کے نتیجے میں انسان کی اندر 2 کوالٹیز ہیں، بہت امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سوسائٹی میں رہتا ہے، اور دوسرا خود پسند ہے۔ انسان اپنے آپ سے بہت محبت کرتا ہے، یعنی اتنی محبت کرتا ہے کبھی کبھی اولاد سے بھی زیادہ خود سے محبت کرتا ہے۔ ایسے بھی نمونے ملیں گے، یا اگر کرتا بھی ہے تو اولاد میری اولاد ہے اس سے محبت ہے، دوسرے کی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوگی۔ خوب، تو انسان خود پسند بھی ہے اور سماج میں بھی رہتا ہے، تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ اپنی پسند سے سماج میں ہر چیز کو خود حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو ممکن ہے دوسرے کے حق کو بھی ضائع کر دے۔ لہٰذا احکام کی بھی ضرورت ہے تاکہ حقوق محفوظ رہیں، اخلاق کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی رعایت کریں۔ تو اخلاق ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم زندگی لوگوں کے ساتھ کیسے گزاریں، بولنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، تعظیم کیسے ہوگی، احسان کیسے ہوگا، یہ اخلاق ہمیں سکھاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو احکام ہمیں بتاتا ہے۔ مثلا احکام ہم سے کہے گا کہ نماز پڑھو، احکام ہم سے کہے گا روزہ رکھو، احکام کو حکم دے گا حج کرو، لیکن جب آپ مسجد میں جائیں تو لوگوں کو سلام کریے، یہ کون سکھائے گا؟ اخلاق سکھائے گا۔ مسجد میں جاتے وقت اپنے آپ پہ خوشبو لگائیے، احکام کا باب ضرور لیکن اخلاق آپ کو سکھائے گا۔ یا لوگوں سے جب گفتگو کریے تو کس طرح سے گفتگو کریے، لوگوں سے اختلاف ہو تو کس طرح سے گفتگو کریے، لوگوں سے محبت ہو تو کس طرح سے اظہار کریے، یہ سب اخلاق بتائے گا۔ مثلا روزہ رکھنا ہے، اب روزہ رکھنے کے احکام تو اس نے بتا دیے کہ صبح سے شام ان چیزوں سے پرہیز کا نام ہے روزہ، لیکن روزے کھولتے وقت 4 غریبوں کا خیال رکھیے،
علم اخلاق آ کے آپ کو بتائے گا. فقہ آپ سے وہاں پہ کچھ نہیں کہے گا, ٹھیک ہے, حد سے مستحب عمل قرار دے دے گا اس کو, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اخلاق آپ کو آ کے بیان کریں گی. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو, خوب نیکی کسے کہتے ہیں, اخلاق بتائے گا آ کے ہمیں. پڑوسی کے ساتھ احسان کرو, احسان کسے کہتے ہیں, اخلاق آ کے آپ کو بتائے گا. تو اگر علوم میں انسان کو ترقی چاہیے اور اسلام کی مورد نظر وہ زندگی گزارتا ہے, تو اسے ان تینوں علوم کا کچھ نہ کچھ آنا ضروری ہے. احکام میں بھی وہ تمام احکامات جن کا تعلق آپ کی روزمرہ کی زندگی سے ہے. روزمرہ میں ہمارے لیے کیا کیا ضروری ہے جو ہر حال میں ہر مسلمان کو کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, مثلا نماز اسے پڑھنی ہے, روزہ اسے ماہ رمضان میں رکھنا ہے, حج واجب جب ہوگا تب ہوگا, لیکن فی الحال اسے روزہ رکھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, اور ممکن ہے خمس و زکوٰۃ کی بات بھی آ جائے, امر بالمعروف نہی عن المنکر. لیکن جو سب سے دو اہم ہیں وہ نماز اور روزہ ہی, جو ہر مسلمان کو کرنا ہی کرنا ہے. تو نماز روزے کے احکام اور نماز روزے سے ریلیٹڈ جو احکام ہے, جیسے طہارت کے احکام. کیوں طہارت ریلیٹڈ ہے؟ کیونکہ نماز میں ایک شرط یہ ہے کہ انسان پاک ہو, ایک شرط یہ ہے کہ باوضو ہو, لہٰذا ہمیں طہارت کے احکام پڑھنا ضروری ہیں. اور طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں نجاست سے دوری کو, اس لیے ہمیں نجاست جاننا ضروری ہے. وہ سب اسی لیے اس کو علم مقدمہ کہتے ہیں, یعنی پریفیس, پہلے سے, یعنی جو ہماری اس کو جاننے کے بعد ہم اصل موضوع تک پہنچیں گے. یہ ریکوائرمنٹس ہیں, پری ریکوائرمنٹس ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بیچلر کی ڈگری لینی ہے, ایڈمیشن لینا ہے ڈگری کالج میں, تو کہے گا بھیا ہائی اسکول اور انٹر کا سرٹیفکیٹ لے کے آئیے. ہائی اسکول انٹر کے بنا آپ کو گریجویشن کے کورس میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا ہے. تو اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہمیں پاک ہونا ضروری ہے. پاک کسے کہتے ہیں؟ نجاست سے دوری کو کہتے ہیں. لہٰذا ان سب کا علم حاصل کرنا واجب ہے. تو روزمرہ کی ضرورت کے سارے علم کو جاننا, جو آپ کی ضرورت کے احکاموں کو جاننا واجب ہے. نہ صرف یہ کہ بس ایسے ہی نہیں, واجب ہے. اور اس طرح سے واجب ہے کہ اگر علم حاصل کر سکتے تھے اور نہیں کیا اور پھر کوئی غلطی کی, تو وہ جہل مقصر کے اوپر جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ جاری ہوں گے. مثلا ایک انسان کو طہارت کا ایک مسئلہ نہیں معلوم تھا اور اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو گئی مثلا, تو اب یہاں پر حکم آتا ہے کہ یہ آدمی جاہل تھا, یعنی علم نہیں جانتا تھا, تو اس کا کیا حکم ہے؟ خوب یہ جو جاہل تھا, کیوں جاہل تھا؟ ایک دفعہ کہ نہیں, اس کو کہیں سے معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا یہ مسئلہ, اس نے اپنی کوشش کی تھی, سیکھا تھا سب کو, نہیں مجھے پتہ چل سکا اس کو. ٹھیک ہے, یہ جاہل جو ہے مقصر نہیں ہے, یہ جاہل قاصر ہے, یعنی جاہل ہے اور اس کے بعد عذر تھا کہ یہ نہیں سیکھ سکا. اور ایک دفعہ جاہل مقصر ہے, یعنی جاہل ہے, علم نہیں رکھتا ہے, لیکن علم نہ رکھنے میں بھی یہ مقصر ہے, یعنی اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا. مثلا محلے کے امام سے پوچھ سکتا تھا, کسی کو فون کر کے علم حاصل کر سکتا تھا, رسالہ توضیح المسائل اس کے گھر میں موجود تھا, دیکھ سکتا تھا, نہیں دیکھا, تو یہ جاہل ہے, مقصر ہے, اس کو اس احکام پر اس طرح سے عمل کرنا پڑے گا. مثلا نماز قضا ہو گئی, ایک انسان ہے جس کی نماز قضا ہو گئی اور کئی نمازیں قضا ہو گئی, اور اس کے بعد یہ بھول گیا کہ کتنی نمازیں قضا ہے, اب یہ ادا کرنا چاہتا ہے, کیا کرے گا؟ تو اب اس کو تعداد کیوں نہیں معلوم ہے, میری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں, اس کو کیوں نہیں معلوم ہے؟ کیونکہ اس نے یاد نہیں رکھا یا ایک جگہ لکھا نہیں کہ میری نماز قضا ہے. تو یہ مقصر ہے اس تعداد کو بھولنے میں, ورنہ اس کو حساب رکھنا چاہیے تھا اپنی نمازوں کا, کتنی قضا ہوئی کتنی نہیں ہوئی, ہر چیز کا حساب رکھتا ہے, کیوں نہیں رکھا؟ بس اس کو کیا کرنا پڑے گا, اس کو حساب لگانا پڑے گا, اندازہ کرنا پڑے گا کتنی حد اکثر کتنی قضا ہوئی ہیں. مثلا اندازہ کرے کہ ایک مہینے کی تو حتماً قضا ہوئی ہیں, اور ایک حد اقل بھی اشارہ کرے کہ ہاں لیکن مثلا ایک مہینے کی حتماً قضا ہوئی ہیں, یہ ہو گیا حد اقل. 3 مہینے سے زیادہ کی تو بالکل قضا نہیں ہے, مطلب 1 مہینے سے 3 مہینے کے بیچ میں اس کو ڈاؤٹ ہے. اگر جاہل مقصر ہے, یعنی اس نے غلطی کی اور غلطی کی وجہ سے بھول گیا ہے لکھنا کہ کتنا لکھ رہا تھا یا کتنا کرنا تھا, تو اس کو 3 مہینے کی نماز پڑھنی پڑے گی. اور اگر جاہل قاصر ہے, میں نے لکھا تھا کاپی کھو گئی, میں نے لکھا تھا کاپی برباد ہو گئی, فون فارمیٹ ہو گیا, مثلا فون میں لکھا تھا فون فارمیٹ ہو گیا, تو میں نے حساب کتاب رکھا تھا لیکن اب حساب کتاب میرے ہاتھ سے چلا گیا, تو اس کے لیے 1 مہینہ پڑھنا کافی ہے. یہ فرق ہو جاتا ہے. تو احکام کو جاننا ضروری, اور اخلاق سیکھنا ضروری ہے, تاکہ انسان معاشرے میں جب انسان اچھا ہوگا تو لوگ اس کے قریب آنا چاہیں گے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم, لوگوں کو دعوت دو
بغیر اپنی زبان کے. تو امام کے شاگرد نے پوچھا کہ مولا بغیر زبان کے کیسے دعوت دیں؟ امام نے فرمایا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے. یعنی ایک دفعہ ہے کہ میں آپ سے کہوں نماز پڑھو، میں اپنے بچے سے کہوں، محمد سے کہوں کہ نماز پڑھو، خوب یہ ہوا زبان سے کہنا. ایک دفعہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں اور محمد سے کہوں آئیے نماز پڑھیے ساتھ میں، تو میں تربیت بھی کر رہا ہوں اور عمل کے ذریعے سے تربیت کر رہا ہوں. میں بچے سے کہوں، جو آج کل کی سب سے بڑی پریشانی، میں بچے سے کہوں موبائل نہ یوز کرو اور خود میں موبائل یوز کرتا ہوں، کبھی وہ بچہ نہیں سیکھ پائے گا. تو یہ وہی ہے کہ زبان سے میں کہہ رہا ہوں لیکن عمل میں پیچھے ہوں. میں بچے سے کہہ رہا ہوں جھوٹ نہ بولا کرو، خود اس سے کہہ رہا ہوں کہ جا کے دروازے پہ کہہ دو بابا نہیں ہے. وہ کیسے سیکھ پائے گا سچ بولنا جب میں اسے خود جھوٹ بلوا رہا ہوں؟ ان چیزوں کو کون صحیح کرے گا؟ اخلاق آ کے صحیح کرے گا. تو ہم علوم کی بحث، یہ جو آج ہماری مقدمے کی بحث تھوڑی سی زیادہ طولانی ہو گئی، کہ ہم علوم کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تینوں علوم کو تھوڑا بہت ضرور جانیں، حد اقل اتنا جتنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم کلام کی بحث میں نبوت کی بحث کو تقریباً تمام کر چکے تھے، اور نبوت سے جو ملتی ہوئی کچھ چیزیں تھیں اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، کہ مثال کے طور پر معجزے کی ضرورت ہے اور معجزہ کسے کہتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا معجزہ کیا تھا. اب رسول اکرم، چونکہ نبوت میں ایک آخری بحث، البتہ بہت سی بحث ہے لیکن ہم اس شارٹ ٹرم میں صرف نبوت میں ایک اور بحث ہے، اس کو کر کے پھر انشاءاللہ امامت کی بحث میں داخل ہو جائیں گے. نبوت میں ایک اور بحث ہے ختم نبوت. ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں پر آ کر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے نبی بھی ماننا ہے اور ان کو خاتم الانبیاء بھی ماننا ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. یعنی جناب آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ جناب رسول اکرم پر کامل ہو گیا. اب خداوند عالم کوئی نبی نہیں بھیجے گا، یعنی جو کچھ خدا کو بھیجنا تھا وہ رسول اکرم کے اوپر کامل ہو گیا. اب اگر اس کے بعد جو چیز ضرورت پڑے گی تو وہ امامت کا مسئلہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کل کے چیپٹر میں کریں گے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آخری نبی ہیں، آپ کا پیغام آخری پیغام ہے، اور صبح قیامت تک اب یہی پیغام حق کا آخری پیغام مانا جائے گا. یعنی جناب آدم سے اسلام کی ابتدا. اب یہ بہت سے اس چیز کو بھی سالو کر لیتے ہیں آج اس مسئلے میں. آپ کہتے ہیں اسلام رسول اکرم پیغمبر اسلام ہے، بہت سے لوگ لکھ دیتے ہیں. نہیں، رسول اکرم پیغمبر اسلام بھی ہیں لیکن خالی رسول اکرم پیغمبر اسلام نہیں. جناب عیسیٰ بھی پیغمبر اسلام تھے، جناب موسیٰ بھی پیغمبر اسلام تھے، جناب نوح اور جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اور جتنے 1,24,000 انبیاء ہیں یہ سب اسلام ہی لے کر آئے تھے. فرق صرف ورژنز کا ہے. مثال کے طور پہ اینڈرائڈ 1 آیا، پھر 2 آیا، پھر 3 آیا، اب پتہ نہیں کون سا چل رہا ہے اس وقت، 11واں یا 12واں شاید چل رہا ہے. خوب 12 آ گیا تو کیا پہلے والا بیکار تھا؟ نہیں، اس وقت کے لحاظ سے وہی چاہیے تھا. پھر اس میں اس کو ضرورت کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر لوگوں کو اندازہ ہو گیا کیسے استعمال ہوتا ہے. اب ہم نے 2 ورژن بھیج دیا، پھر ہم نے 3 بھیج دیا، اور اچھے ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ گئی 3 4 5 اب یہاں. اب اگر کوئی 12 کے رہتے ہوئے کہ نہیں صاحب ہمیں تو 1 چاہیے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہ وہ ٹیکنالوجی کی موجودگی میں پرانی ورژن پہ جا رہا ہے جو اب آبسلیٹ ہو چکا ہے، جس کا اب کوئی کام ہی نہیں ہے. میں مثال کے طور پہ ڈاکٹر نے کسی کمپنی نے ایک دوا بنائی، پھر اس کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد اس دوا کا ایک اچھا ورژن بنا دیا، پھر اور اچھا ورژن بنا دیا. تو اب کوئی بھی عقل مند ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہوگا وہ آپ کو تجویز کرے گا، وہ آپ کو پرانا ورژن تجویز نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، اس کے نقصان، یا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. مثلا سن 1900 میں جو دوا بنائی گئی تھی وہ سن 2020 میں استعمال نہیں کی جا سکتی، وہ ایکسپائر ہو چکی ہے. تو لیکن یہ کہنا کہ وہ دوا ہی نہیں تھی، نہیں، وہ دوا تھی، اس وقت کی ورث کے لیے دوا تھی، اس وقت وہی ہمارے پاس تھا. تو جناب آدم سے جب دین شروع ہوا، جیسے انسانیت شروع ہوئی ویسی دین کی ضرورت شروع ہو گئی. شریعت جناب نوح کے زمانے میں آئی، کیونکہ اس وقت اتنی تعداد ہو گئی تھی کہ اب شریعت کی ضرورت ہے. وہ اللہ اس سے پہلے کہ شریعت اتنی نہیں تھی، صرف عبادت تھی اور خاص تھوڑے بہت مسائل تھے. تو یہ سب ایک ہی پیغام تھا لیکن ان کا ورژن الگ تھا. ورژن 1، ورژن 2، ورژن 3، یہاں تک کہ رسول اکرم پر آ کر جو کمپلیٹ ورژن آف اسلام ہے وہ آ گیا. اب اس کو چینج نہیں ہونا ہے.
یہ احکامات کے لحاظ سے اور الہی پیغام کے لحاظ سے آخری اور سب سے کمپلیٹ ورژن. اصل ہمیں اسی کو بھیجنا تھا، لیکن اس وقت تک قوم اس لائق نہیں تھی، ذہن اس لائق نہیں ہوئے تھے کہ ہم قرآن کو پہلے دن نازل کرتے. لہٰذا ہم نے پہلا صحیفہ بھیجا، پھر دوسرا صحیفہ بھیجا، دھیرے دھیرے. جیسے مثال کے طور پر ایک اور مثال دیں، بالکل واضح ہو جائے ہمارے جوانوں کے لیے، جو لوگ سن رہے ہیں اس کیسٹ کو یا پروگرام کو یا ویڈیو کو، کہ کیسٹ کا جملہ استعمال کیا جو بالکل استعمال ہی نہیں، آبسلیٹ. اب میں آگے کیسٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی خود ایک مثال ہے. اب میں کیسٹ اگر آپ کو دوں تو آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے اس کو چلانے کا، ہے ہی نہیں. اب وہ ایک ریئر چیز ہے، آپ کو کسی پون شاپ پہ شاید مل جائے یا کسی میوزیم میں دیکھنے کو ملے گی. میرے گھر میں ابھی بھی موجود ہے، میرے گھر میں ویڈیو کیسٹس بھی ہیں، آڈیو کیسٹس بھی ہیں، لیکن وہ ایک آبسلیٹ ورژن ہو چکے ہیں، اب وہ کسی کام کے نہیں ہیں. لیکن آپ کہیں کہ وہ بالکل بکواس تھی، اس وقت ضرورت نہیں تھی. نہیں، اس وقت کی ضرورت تھی، اس وقت کی ٹیکنالوجی میں وہی چیز اچھی چیز تھی. تو مثال کے طور پر ہم نے کلاس 6 میں ایک چیپٹر پڑھا جس کا نام تھا ایڈیشن. یہی چیپٹر ہم نے کلاس 1 میں بھی پڑھا تھا. ہمارے ٹیچر نے 2 سیب بنائے، ایک سیب بنایا، ہم گنتی سیکھ چکے تھے، ایک سیب بنایا ہمارے لیے. کہا یہ کتنا ہے؟ آپ نے کہا 1. پھر اس نے ایک پلس کا نشان بنایا، ایک اور سیب بنایا، اور آپ کہا کہ اب یہ کتنے ہو گئے؟ تو آپ کو سیکھا ہوا کہ یہ 2 ہو گئے. تو پلس سیکھا آپ نے کب؟ کلاس 1 میں. لیکن یہی ایڈیشن کا چیپٹر میتھس کی کلاس 2 میں بھی ہے، پھر کلاس 3 میں بھی ہے. ہائی اسکول پہنچ جائیں گے تب بھی یہ ایڈیشن اور سبٹریکشن آپ کو سکھایا جاتا رہے گا. تو کیا مطلب ہے؟ وہ غلط تھا؟ نہیں، وہ اس وقت کے ذہن کے حساب سے تھا. کلاس 1 میں جو بچہ ہے وہ ابھی بہت ہائی لیول کے ایڈیشن اور سبٹریکشنز نہیں کر سکتا. اس کو ایک فگر دیں گے، تھوڑا سا اوپر جائے گا ڈبل فگر دیں گے، پھر 3 ڈیجٹ نمبر دے دیں گے، پھر 4 ڈیجٹ نمبر دے دیں گے، یہاں تک کہ اس لیول پہ آ جائے گا کہ اگر ایک بہت بڑی ڈیجٹ بھی دے دیں تو وہ اس کو سالو کر سکتا ہے. تو کیلیبر اس میں تھا، لیکن اس کے ذہن کو 10 ڈیجٹ یا 100 ڈیجٹ یا 1000 ڈیجٹ کے نمبر کو ایڈیشن اور سبٹریکشن کرنے کی صلاحیت کے لیے وہ پہلی ڈیجٹ سیکھنا ضروری ہے. تو انسان کا ذہن بھی ایسی ترقی کر رہا تھا. پہلے دن اگر قرآن کی معلومات اس کو دیکھتے وہ ہینگ ہو جاتا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دھیرے دھیرے اس کے ذہن کو انبیاء کے ذریعے سے آمادہ کیا گیا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی جب امت کا وقت آیا تو یہ اتنا آ گئے تھے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ رسول کی امت بھی تو کہاں سب نے مانا. خوب، سب نے نہیں مانا، لیکن 10 لوگ ایسے تھے جو سیکھ سکتے تھے، 1% لوگ تھے جو سیکھ سکتے تھے. ابو ذر اور سلمان اور مقداد جیسے کچھ وہاں موجود تھے، لہٰذا ان کو ہم سکھا دیں گے، باقی دھیرے دھیرے ان کے ذریعے سے سیکھتے چلے جائیں گے. لہٰذا جب ذہن اس لائق ہو گئے کہ ہم کمپلیٹ ورژن بھیج دیں تو رسول اکرم کے ذریعے سے کمپلیٹ ورژن بھیج دیا گیا. لیکن اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ رسول بھیجنے کا اور قرآن کو آخری شریعت بنانے کا ہدف بیکار ہو جائے گا. ایک سلسلہ ختم نبوت کا ضروری ہے. خوب، آپ کہیں نہ ہو ختم، ایک اور نبی آ جائے، ہر نبوت کے بعد ایک نبی آ جائے، کیا پریشانی؟ اللہ کے پاؤں سے خزانے میں کمی آ جائے گی. خزانے کی کمی کی بات نہیں ہے، ہمیں پہلے دن سے ایک خاص ورژن اور ایک کمپلیٹ ورژن آف دین تیار تھا ہمارے پاس. جب وہ ورژن آ گیا اور ہم نے کہہ دیا یہ کامل ہے، تو پھر اب اس کے بعد بھیجنے کا مطلب ہے یا وہ کامل نہیں تھا یا یہ کوئی اور چیز ہے. خوب، تو پھر خدا کے حرف میں بات آ جائے گی. جب اس نے کہہ دیا یہ کامل ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی گائیڈنس کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے سب اس کے اندر موجود ہے. تو اب اگر نیا کوئی چیز آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب پرانے میں ابھی یا کمی ہے یا پھر یہ کوئی بالکل الگ چیز ہے. تو پیغمبر اکرم کے ذریعے سے جب ہم نے ایک سلسلے کو ختم کر دیا کہ اب گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی الگ سے کسی جانکاری کی ضرورت نہیں ہے، گائیڈنس کی ضرورت تو آخر تک رہے گی، لہٰذا ہم انبیاء کے بعد ائمہ کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن نئی انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ آسمان سے آنا چاہیے وہ سب اس کے اندر ہم نے موجود کر دیا ہے. تو جب سلسلہ، کوئی بھی سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو بالآخر ایک مقام وہاں آئے گا جہاں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یعنی انفارمیشن کا سلسلہ اوپر سے ختم ہو جائے گا. اب جدید جو بھی چیز آئے گی وہ اسی انفارمیشنز کے ضرور سے سالویبل ہے. مثلا ابھی میں نے مثال دی میتھس کی، ایک مرحلہ ایسا آئے گا جہاں وہ کہیں گے کہ اب اس کے بعد کوئی کورس نہیں ہے، اب کورس نہیں ہے، کورس ختم ہو گیا آپ کے. ہاں، میتھس کی نئی ایکویشنز آ سکتی ہیں، نئی پرابلمز آ سکتی ہیں، تو آپ انہی کورسز کے ذریعے سے جو آپ کو پڑھایا گیا ہے، یہی فارمولاز جو آپ کو دیے گئے ہیں، انہی کے ذریعے سے آپ کسی بھی میتھ کی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. نئے فارمولے کی، نئے ایکویشن کی آپ کو ضرورت
نہیں ہے۔ تو جس طرح میتھس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، صرف اس لیے مثال دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بالکل برابر کی چیز نہیں ہے، لیکن ایک حد تک ذہن کو قریب کر دے گی کہ جس طرح ہر سبجیکٹ میں لاز کا ایک اینڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لاز ختم ہو گیا، اب نئے لا کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، نئے ایکویشن کی، نئے اسٹیٹسٹکس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ان کے بیس پہ ہم ہر پرابلم کو میتھ کی سالو کر لیں گے، ان کے بیس پہ ہر فارمولے کو کیمسٹری کے ہم سالو کر لیں گے۔ وہ اس چیز کو ہم قرآن اور نبوت کہتے ہیں دین کے معاملے میں، کہ اب رسول کے بعد کسی نئے نبی کو نئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پرابلمز نہیں آئیں گی، رسول کے زمانے میں کار نہیں تھی، رسول کے زمانے میں پلین نہیں تھا، رسول کے زمانے میں علم ظاہری طور پہ انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ اسپیس میں جا سکے، حالانکہ رسول اس سے کہیں آگے جا کے لوٹ آئے، لیکن عام انسانوں کے پاس یہ سہولت نہیں تھی۔ لیکن جو کچھ پیغمبر نے قرآن میں اور پیغمبر نے حدیث میں بیان کر دیا، اب انسان ترقی بھی کر لے تو اس کا سلوشن اسی چیز میں اس کو مل جائے گا۔ لہٰذا جو بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ ختم ہونا ضروری ہے، لہٰذا جب کمال پہ پہنچ جائے گا تو اسے ختم کر دینا ہی اس کا کمال ہے۔ تو رسول اکرم کے نبوت کے ساتھ جتنا بھی علم آنا تھا وہ کمال پر پہنچ گیا، اور رسول اکرم آخری نبی۔ اب اس کے ثبوت کیا ہے؟ خود قرآن نے رسول اللہ کو خاتم النبیین کہا ہے۔ یہ ذہن میں آپ کے رہے کیونکہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، لہٰذا آپ کو اس کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا، لیکن جو لوگ پاکستان میں ان کو معلوم ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ پیغمبر کے بعد نبی تھا، ابھی کچھ سال پہلے انگریزوں کے زمانے میں، اور اس نے اپنے آپ کو نبی کہا، یعنی میں، اور اس نے قرآن کے ذریعے سے مختلف آیتوں کو بدل کے تبدیل کر کے بیان کرنا شروع کیا کہ وہ رسول اکرم آخری نبی نہیں تھے بلکہ میں آخری نبی ہوں، اور یہ پورا فرقہ ہے، آج بھی ان کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ضرورت ہے کہ آپ خاتم النبیین کے مسئلے کو سمجھیں۔ ممکن ہے کہ چونکہ یہاں ضرورت نہیں، لحاظ ذہن میں نہیں آتا ہے، کوئی اشکال کرنے والا نہیں، لیکن پھر بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم آخری نبی ہیں، قرآن نے ان کو خاتم الانبیاء کہا ہے، اور رسول اکرم نے خود کئی جگہ پر یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جبکہ اس سے پہلے کے جو انبیاء ہیں وہ ہمیشہ بعد والے نبی کی خبر دیتے تھے۔ مثلا جناب موسیٰ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی، جناب موسیٰ نے رسول اکرم کے آنے کی خبر دی، جناب یوسف نے رسول اکرم کے آنے کی خبر دی، جناب عیسیٰ نے خبر دی کہ میرے بعد میں میرا بھائی روئے عرب کی زمین پہ آ کر نبوت کو ختم کرے گا۔ تو ہر نبی نے بعد والے نبی کو پہنچا کی بات کی ہے، تصدیق کی ہے یا خبر دی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے بعد کسی کو نبی بیان نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو خود ان کا قرآن کی ہمارے پاس آیت اور رسول اکرم کا یہ کہنا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں دلیل ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں پیغمبر کے بعد سلسلہ امامت ہے اور اس کی ایک الگ بحث ہے کہ جو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ اب اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ ایک پوری بحث ہے، اچھا سوال ہے، ایک پوری بحث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے کون لوگ نبی تھے، کیونکہ جناب عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر پیغمبر، یعنی بعد سے مراد ان کے ظاہری طور پر غیبت پہ جانے کے بعد سے یا آسمان پہ جانے کے بعد سے تقریباً 500 سال کا ڈیفرنس ہے رسول اکرم کے مبعوث ہونے میں۔ اس زمانے کو علم کلام میں زمانے فطرت کہتے ہیں۔ فطرت کا مطلب ہوتا ہے گیپ، یعنی اس رسول اور رسول اکرم نے، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ایک فترت واقع ہوئی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا زمانہ ہے، یہ 560 سال ہے تقریباً۔ اس 560 سال میں کوئی رسول شریعت لے کر نہیں آیا ہے۔ جناب عیسیٰ کی شریعت تھی یا پرانی شریعتیں چل رہی تھی جناب عیسیٰ کے علاوہ جناب موسیٰ کی شریعت پہ جو یہودی عمل کر رہے تھے، یا دین حنیف کے اوپر مکے والے جناب ابراہیم کے دین کے اوپر عمل کر رہے تھے، تو اس بیچ میں کوئی شریعت نہیں آئی۔ تو کیا اس بیچ میں کوئی نبی بھی نہیں آیا؟ ایک بحث ہے پوری علم کلام کی، کیا کوئی نبی بھی نہیں آیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نبی آئے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بعض نے رسول کے بعض اجداد کے سلسلے میں بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ ان میں سے رسول کے بعض اجداد جناب عیسیٰ اور جناب رسول کے بیچ کی زندگی، یعنی یہ لوگ نسل تو ایک ہے نہیں، جناب عیسیٰ جو ہیں جناب اسحاق کی نسل سے ہیں، اور رسول اکرم جناب اسماعیل کی نسل سے، دونوں جناب ابراہیم کی نسل سے، لیکن جناب ابراہیم کے 2 بیٹے تھے،
جناب اسماعیل اور جناب اسحاق. جناب عیسیٰ نسل جناب اسحاق سے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نسل جناب اسماعیل سے ہیں. لیکن ان دونوں کے بیچ میں چاہے اس نسل سے چاہے اس نسل سے کیا کوئی نبی آیا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ بعض انبیاء تھے. چونکہ ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ نبی کا کام نہیں ہے ہر خبر دینا، رسول کا کام ہوتا ہے ہر بات بتانا. نبی ضروری نہیں کہ خبر دے، نبی ممکن ہے صرف اپنے گھر والوں کو کچھ باتیں بتائے. تو احتمال دیا جاتا ہے کہ رسول کے اجداد میں سے کئی لوگ اپنے اپنے زمانے میں نبی تھے، اور اگر نبی نہیں تھے تو کم سے کم نقیب تھے، یعنی نبی کے بعد جانشین، لیکن جو نبوت پہ نہیں ہے لیکن صرف نبی کا کام کو انجام دے رہے ہیں جانشین کے طور پہ. حتی جناب ابو طالب و جناب عبد المطلب یا جناب ہاشم کے لیے بھی احتمال دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی بین ثبوت نہیں ہے کہ جس میں بالکل واضح ہو کہ یہ نبی تھے یا کس طرح تھے. لیکن بہرحال ایک سوال ضرور ہے کہ کیا اس بیچ میں کوئی نبی آیا یا نہیں آیا. ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن احتمال ہے، کیونکہ رسول اکرم، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نے نہ بھیجا ہو. بھیجا تھا لیکن انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے خاندان کے حد میں ہی شاید اس کام کو انجام دیا، اور خود کوئی رسول خداوند عالم کی طرف سے نہیں آیا. تو رسول یہی رہے، لیکن ممکن ہے نبی رہے ہوں لیکن انہوں نے اعلان رسالت نہیں کیا. اور کوئی سوال؟ جیسے واجب کام نہ کرنے کی گناہ ملتے ہیں، تو جو واجب کام نہیں ہوتے وہ بھی نہ کرنے کے لیے گناہ ملتے ہیں؟ نہیں، واجب کا فرق ہی یہی ہے. اگر کوئی انسان، دیکھیں احکام میں جب ہم جائیں، ہم یہ سوال آپ کا احکام سے ریلیٹڈ ہے، یعنی عقائد سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن چونکہ یہ کلاس جو ہے ہر چیز کو سوال کے حل کرنے کی کوشش ہے اس میں. دیکھیں ہمارے پاس احکام کتنے قسم کے ہیں؟ 4. دیکھیے واجب ہے، عمل یعنی کوئی عمل یا واجب ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے. خوب یہ دونوں ایک دم اپوزٹ ہیں، یہ دونوں تقریباً ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تقریباً اپوزٹ. البتہ ایک اور چیز بھی ہے الگ سے، جو ہے عمل جائز ہے. کیونکہ الگ سے ایک ہے جائز کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس کو واجب مستحب مکروہ حرام کے علاوہ ایک عمل ہے، یعنی نہ اس میں کوئی ثواب ہے نہ اس میں کوئی عقاب ہے. مثال کے طور کے اوپر چلنا پھرنا مباح بھی کہتے ہیں، اس جائز کی جگہ پہ ایک اور ورڈ ہے مباح، یعنی آپ کر سکتے ہیں یہ کام لیکن اس کا کوئی سوال جواب عقاب نہیں ہونا. مثال کے طور پر میں یہاں سے چل کر یہاں جاؤں، چلنا ٹھیک ہے، یا میں ایسے ہی کچھ بول رہا ہوں، اپنے بچے سے بول رہا ہوں یا آپ ہی سے گفتگو کر رہا ہوں بغیر کسی قصد کے، بغیر کسی مسئلے کے. جب ہم اس بات کو کریں گے یا چلیں گے تو یہ مباح ہے. چلنا پھرنا بولنا اٹھنا بیٹھنا یہ مباح ہے، جائز کام ہے، کر سکتے ہیں. ان پر واجب اور مستحب اور حرام اور مکروہ کا حکم نہیں لگتا. لیکن باقی چیزوں میں جو اکثر ہیں ان میں یہ حکم لگتے ہیں. خوب، واجب کا کیا مطلب ہے؟ واجب کا مطلب ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، اور نہ کرنے کے نتیجے میں خداوند عالم حق رکھتا ہے کہ عذاب کرے یا سزا دے. جیسے نماز پنجگانہ، 5 وقت کی واجب نمازیں، ان کو پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی اگر اس کے اوپر فرض ہے کہ اس کو ادا کرے، اور اگر اس نے نہیں کیا تو خداوند عالم کو حق حاصل ہے کہ اس انسان کو عقاب کرے یا قیامت میں اس کو سزا دے گا. ٹھیک. اس کے بعد ہے مستحب، یعنی خدا پسند کرتا ہے یہ کام انجام پائے، لیکن اگر تم نے انجام نہیں دیا تو میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر انجام دیا تو میں اس کا ثواب دوں گا تمہیں. جیسے شعبان کا روزہ، جیسے ماہ رمضان میں افطار سے پہلے نماز مغرب پڑھنا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن افطار کے سے پہلے نماز مغرب پڑھنا مستحب ہے. یعنی اگر ہو سکے، کوئی بھوک بہت تیز نہ لگ رہی ہو، کوئی تمہارا انتظار نہ کر رہا ہو، نماز میں خضوع اور خشوع میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو بہتر یہ ہے، مستحب ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے افطار کرو. مستحب ہے، یعنی اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں ثواب دوں گا،
لیکن اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، اذان ہوتے ہی تم نے بسم اللہ اللہم لک صمت کہہ کے روزہ کھول لیا، کوئی بات نہیں، تم نے اپنے واجب کو ادا کیا ہے، ہاں یہ ثواب میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ والا ثواب نہیں دوں گا، لیکن کوئی گناہ بھی تم پہ نہیں، میں تمہیں کل اس کے بارے میں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو مستحب کرنے کا ثواب ہے، چھوڑنے کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ ہے مکروہ، اس کو نہ کرنے کا ثواب ہے، یعنی اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا، نہیں کیا تو ہم تمہیں اس کی جزا دیں گے، ایک چاکلیٹ دے دیں گے، لیکن اگر کیا تو ہم سزا نہیں دیں گے۔ مثلا وہ انسان جو روزے کی حالت میں ہو، اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اپنے بدن پہ بار بار پانی ڈالے، اپنے کپڑے کو گیلا کرے۔ گرمی بہت شدید ہے، اپنے سر پہ پانی ڈال رہا ہے، گوشہ پورا گیلا کر کے سر پہ باندھ رہا ہے، اپنے کپڑے کو گیلا کرے کہ ٹھنڈک کا احساس اسے رہے اور گرمی کا احساس کم ہو، یہ مکروہ ہے۔ یعنی اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، روزہ ایسے ہی رکھا، تو تمہیں ثواب دیں گے، اور اگر تم نے یہ کام کر لیا تو ہم کوئی سزا نہیں دیں گے، تمہارا روزہ بھی صحیح ہے، لیکن تمہارے روزے کے ثواب میں کچھ گڑبڑ ہوگی، یعنی کمی ہو جائے گی، 100 کی جگہ 99 ملے گی۔ اس کے بعد ہے حرام۔ حرام یعنی یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، خدا کو بالکل پسند نہیں ہے، نہ صرف یہ تمہیں کرنا نہیں ہے، اگر کیا تو اس کی سزا بھی ہم تمہیں دیں گے۔ یہ واجب کے اپوزٹ میں ہے۔ مثلا شراب پینا العیاذ باللہ حرام ہے، تو اگر کسی انسان نے خدا نہ کرتا شراب پی تو اس نے حرام انجام دیا، پس خداوند عالم اس کی سزا بھی دے گا اور اس کے سلسلے میں عذاب بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ لیکن مکروہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر نہیں کیا تو خدا تمہیں ثواب دے گا، لیکن اگر کر لیا تو تمہیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ اچھا، اخلاق اگر کسی کا اچھا نہیں ہے تو اس کو بھی تو سزا ملے گی؟ ہاں، یہ اخلاق کی بحث ہے، چونکہ احکام کی بحث میں تو نہیں آتی، لیکن ممکن ہے انسان کی زندگی میں بہت سی چیزیں ایک دوسری وجہ سے آ کر حکم کے شرعی میں شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پر چلنے کی میں نے مثال دی، چلنا مباح ہے، اس کا کوئی ثواب جواب کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ چلنا ہو جائے مسجد کی طرف، میں چل رہا ہوں کہاں؟ مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے، اب ہر چلنے پہ خدا ثواب دے رہا ہے، تو ویسے تو مباح تھا، مباح میں نہ ثواب ہوتا ہے نہ عقاب ہوتا ہے، لیکن اگر عمل کسی دوسری وجہ سے ثواب کا مثلا شریک ہو جائے، مقدمہ بن جائے، پریفیس بن جائے، ایک ایسی چیز بن جائے جو دوسرے واجب کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، تو اس کا ثواب خدا دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان مثال کے طور پہ روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں نہیں، رمضان ہے، مریض ہے، روزہ اس کے اوپر ساقط ہے، ٹھیک ہے، کھا بھی سکتا ہے وہ، لیکن اگر وہ یہی کھانا پینا ملے عام میں کرے، گھر پہ کھا سکتا ہے، اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، خدا نے اس کے اوپر نہیں کہا کہ روزہ رکھو، خدا نے خود اسے معاف کیا، لیکن وہ کھانا پینا جائے چوراہے پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، تو یہ کام اخلاقاً برا ہے، حرمت ماہ رمضان پامال ہو رہی ہے، اس پہ سزا مل سکتی کیونکہ اس نے تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، لیکن ماہ رمضان کی حرمت پامال کرنے کی اجازت نہیں تھی، گھر میں کھاؤ تاکہ لوگوں کے اندر رمضان کی حرمت باقی رہے۔ تو اخلاق کے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ کسی حکم شرعی سے نہیں ہوتا، لیکن خداوند عالم چونکہ پسند یا ناپسند کرتا ہے، لہٰذا ممکن ہے اس کے اندر بھی ثواب اور عقاب ہو جائے۔ مثلا ماں باپ سے تند لہجے میں بات کرنا اخلاق کی بحث ہے، لیکن چونکہ خدا نے وہاں قرآن میں حکم دیا وہ بالوالدین احسانا، تو اس کے عقاب بھی رکھا کہ اگر والدین سے تند لہجے میں بات کی تو قبر میں فشار کروں گا۔ روایت میں ہے کہ جو انسان اپنے گھر میں تند لہجے سے بات کرتا ہے، ایک روایت ہے بہت تفصیل، انشاءاللہ بس ختم کر رہے ہیں بحث کو، ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص مرا، اس دنیا سے گیا، رسول کا صحابی تھا، رسول نے خود اس کی تشییع جنازہ کی، یعنی اس کی جنازے میں خود چلے۔ مستحب ہے انسان تشییع جنازہ میں جائے، مدینے میں بہت سے لوگ مرتے تھے، لیکن ضروری نہیں تھا کہ رسول اللہ ہر تشییع میں جائیں، کبھی کہیں گئے ہیں، کبھی کہیں بزی ہیں، نہیں جا پائے۔ مستحب البتہ ہے کہ مومن کے تشییع جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے، جتنے قدم مومن کے ساتھ چلیں گے خدا اتنے قدم پہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت تمہاری تشییع جنازہ میں شرکت کرے گی جب تم فوت ہو جاؤ گے، خدا نے اس کو اجر رکھا ہے۔ خوب رسول نے خود شرکت کی اس کی تشییع جنازہ، اس کو کندھا دیا، اس کے بعد اس کی قبر تیار کرنے میں مدد کی، خود سے قبر تیار کرائی اس کی، پھر اس کی قبر میں لیٹے اس کی لینتھ بریتھ دیکھنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں تو یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، خود سے انسان لیٹتے تھے، دیکھتے تھے کیا ہے، خود لیٹے۔ بعض روایت میں کہ رسول نے اپنا کوئی لباس اتار کے دیا اس کو کفن کے لیے، بعد میں کہ نہیں لباس نہیں دیا، لیکن رسول نے نماز پڑھی، خود نماز جنازہ اس کی پڑھائی،
اور خود اس کو قبر میں اتارا اور اس کی قبر بند کر دی. اب لوگ جیسے ہوتا نہیں جیسے کسی کے جنازے بہت سے علماء پہنچ جائے تو لوگ کہتے ہیں ابھی بہت اچھے نیک اعمال رہے ہوں گے. ہوتا بھی ہے. کسی نے کہا کہ یہ تو جنت میں گیا, رسول نے تشییع کی ہے, رسول نے جنازہ پڑھایا ہے, رسول نے دفن کیا ہے, یہ تو جنت میں گیا. رسول نے پلٹ کے کہا کس نے تم سے کہا, کس چیز نے تمہیں اس بات کے اوپر کر دیا کہ یہ اس کے لیے سب کچھ آسان ہے؟ کہا رسول اللہ, سب آپ نے کہا نا, ابھی تم مجھ سے جو گفتگو کر رہے ہو, میں ابھی کھڑا ہوں اس کی قبر پہ, میں کھڑا ہوں اس کی قبر پہ, اور ابھی زمین نے اس کو فشار کیا. تو کہا رسول اللہ کیوں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کیوں کہ یہ اپنے گھر والوں کے درمیان تھوڑے سے تند لہجے میں بات کرتا تھا, برا اخلاق نہیں تھا اس کا, مارتا پیٹتا نہیں تھا. مثلا گھر میں جیسے آپ باقی لوگوں سے بات کرتا تھا تو دوسرے لہجے میں بات کرتا تھا, گھر میں آتا تھا ایک دم ابوسن قمطریرہ, ایسے ہوتے نہیں بہت سے لوگ گھر باہر بہت اچھے اخلاق, السلام علیکم اہلا وسہلا مرحبا, گھر میں آتے ہی بیوی بچوں کو دیکھتے کہ الگ بالکل تیور ہی الگ ہو گئے, ابوسن قمطریرہ ٹائپ. کہ یہ صرف تھوڑا سا اس کا لہجہ ایسا تھا, اس لیے اس پہ فشار ہوا. تو یہ اخلاق کی بحث ہے, احکام شرعی کے حساب سے اس نے کچھ نہیں کیا تھا, لیکن اس کا لہجہ چونکہ خراب تھا لہٰذا اس کی قبر میں اس کے اوپر فشار کیا گیا. لہٰذا انسان کو اپنے اعمال میں احکام کے ساتھ ساتھ اخلاق, خصوصاً اس طرح کے روزمرہ کی زندگی اخلاق کو بہتر اور بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ دنیا میں بھی سعادت ملے اور آخرت بھی اس کے لیے آسان ہو جائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.